احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ نبوت مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بچھڑے ہوں کو گلے لگایا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، بچھڑے ہوں کو گلے لگایا، بچھڑے ہوں کو گلے لگایا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، خلق کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ نبوت مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، رہ نہ گیا نفرت کا باہم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں جس نے کانٹ بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں جس نے کانٹ بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، ان پہ بچھڑ کی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ نبوت مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند کلام نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ نقابت کرنے والے بھائی بھی نہیں ہیں یہاں پر اور ابھی تک وقار صاحب بھی نہیں آئے، تو چند کلمات انشاءاللہ پڑھوں گا نعت مقبول کے پنجابی میں۔ سنت دا ثمر تینوں روزے
پیروی کر آقا دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر سونے دی پیروی کر آقا دی پیروی کر راضی خدا ملے گا محشر وچ رب نفسی کل انبیاء بلے سی مائی باپ سجن بیلی ایک دوجہ تو لکے سی محشر دے وچ رب نفسی کل انبیاء بلے سی مائی باپ سجن بیلی ایک دوجہ تو لکے سی پر امت لشاف محشر امت لشاف محشر تینوں سجدے پیا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر آقا دی پیروی کر راضی خدا ملے گا پڑھ دیں کوئی نہیں تسی آ جاؤ السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر اللہ میں جڑیاں باتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اللہ نے تینوں مٹی چوں پیدا کیتا ہے ایک دن ایسا وقت آ جائے گا تینوں اللہ مٹی چی دفن کر دوے گا منہا خلقناکم اللہ تینوں مٹی چوں پیدا کیتا ہے اللہ تینوں مٹی دے ویچی توں ویریا دفن ہو جاویں گا آج دنیا تے رہ کر کے آکڑ دا پھر دائیں آج تینوں لوکی چودری صاحب کہندے پہنے آج تینوں لوکی لمبردار تے ایم پی ایم پہننے نے صدادہ پہ آئیں اللہ اکبر اللہ اے انی دیر تک تو چودری ہیں جنی دیر تک تیرے جسم دے اندر ساواں چل دیاں نے انی دیر تک تو ایم پی ایم نے جنی دیر تک تیرے جسم دے اندر ساواں پیا چل دیاں نے ساواں نکل دی دیرے جڑے تینوں چودری صاحب کہندے سن تینوں مردہ کہن لگ جاون گے جنہ ساواں نکل دی دیرے جڑے تینوں ایم پی ایم نے کہندے سن ساواں نکل دی دیرے تینوں میت جنازہ کہن لگ جاون گے اللہ اکبر اللہ شان رب العالمین زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد علامہ وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب زندہ باد فاروقی صاحب زندہ باد لو جی انتظار دیاں
چھٹیاں ختم ہو گیا تے آخری گل تے میرا سلام ہے بہ جو بھئی ساتھیو سارے پہ بہ جو رب دے گھر آئے جے اللہ تعالیٰ سارے دا آنا قبول و مقبول فرمائے آخری گل میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نو نازل فرمایا منہا خلقناکم اللہ نے تینوں مٹی چوں پیدا کیتا ہے اللہ دی قسمیں تو مٹی وچ دفن ہو جاویں گا اللہ اکبر اللہ نہ ویرا تو رہنا نہ میں رہنا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ تو رہنا نہ میں بندیا ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ توپ رہنی نہ شاں بندیا ایک رہنا رب دا نہ بندیا اللہ اکبر اللہ ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ کر میری تو ہونا ایک دن خاک دی ٹیری تو تینوں اپنے سجنا بیلیاں نے دینا مٹی دے وچ دفنا بندیا دینا مٹی دے وچ دفنا بندیا نہ تو رہنا نہ میں بندیا ایک رہنا رب دا نہ بندیا اللہ اکبر اللہ منہا خلقناکم ایک دن مٹی دے وچوں اللہ نے جویں تینوں پیدا کیتا ہے مٹی دے وچ اللہ تینوں دفن کر دے گا اللہ اکبر اللہ آخری گل تے ویریا میری سلام ہے اپنی زندگی دے اندر نخار چاہنا ہے اللہ اکبر اللہ اس قبر دی گھاٹی نو یاد کریا کر اللہ اکبر جتھے ویریا تینوں تیرے پراواں نے دفن کر کے آ جانا ہے اوتھے کسے ساتھ نہیں دینا دنیا دے اندر تو دولتاں تے مان کردا پھردا ہے دولتاں تینوں مل جاون گیاں دولتاں تے مان کردا ہے جے تیرے کول دولت تے اپنا گھر سونا بنا لویں گا جے تیرے کول دولت تے اپنیاں کوٹھیاں محلے مجنابے والی سونیاں کوٹھیاں بنا لویں گا اگر اللہ نے تینوں پیسہ دیتا ہے اپنے گھر وچ بڑے بڑے سونے سی لوا سکدا ہے اگر قبر وچ سکون چاہندا ہے قبر وچ عزت چاہنا ہے قبر وچ بہتری چاہنا تے ویریا قبر وچ عمل کا مانے عملاں دے نال قبر روشن ہو جاوے گی پیسے روپے دے وچ مال نہ کریا کر کئیاں لوکاں دا شیوا ہوندا ہے اللہ پیسے منوں دتے تے ہو سکدا رب میرے تے راضی ہوندا ہووے ویریا پیسہ تے اللہ انہاں نوں وی دیندا ہے جنہاں نوں اللہ پسند نہیں کردا اللہ پیسہ تے انہاں نوں وی دیندا ہے جنہاں نوں اللہ پاک پسند نہیں کریا کر دے اللہ نے قرون کافر نوں پیسہ دیتا رب نوں پسند نہیں اللہ نے نبوت نبی موسیٰ نوں دے دیتی بولو رب نوں پسند دے پیسے تے مان نہ کریں اللہ دی قسم عمل سالیا کر لا اللہ دنیا بہتر کر دے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ جا پائے کیساروں میں بہتے دریا چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں رسمی اللہ وفار ستم جیلنا رسمی اللہ وفار ستم جیلنا اپنی تعریف ہے موت سے کھیلنا اپنی تعریف ہے موت سے کھیلنا کچھ لوگ ہم کو ڈرانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم
دور سے ہم ہراساں نہیں، فتح نصرت کے پیغام آنے کو ہے، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں، چلتی بندوقی کے ہم دہانے پہ ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں۔ یہ تقریباً 12ویں پیغام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮੇ ਸਹਾਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ اور کئی بزرگاں نوں پتہ ہے، بھائی محمد ارشد، محمد آصف دھارڑ، جڑے ماشاءاللہ اس کانفرنس نوں جنہاں نے شروع کیتا سی ادوں، تے اے جڑا بینر آ اے او 2010 دا بینر جڑا لگیا ہویا ہے پیغام صحابہ کانفرنس دا، اور انشاءاللہ جنہ چر ساڈی زندگی آ یہ سالانہ پیغام صحابہ کانفرنس ہوندی رہو گی، اور ادوں حضرت مولانا محمد اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ وہ آئے سی 2010 دے وچ تے انہوں نے شعر پڑھے سی، وہ تانوں شعر سناواں گے تے اور اگلے سال انشاءاللہ انہاں دا بیٹا ابو اکاشا وہ انشاءاللہ 2022 دے وچ انشاءاللہ پیغام صحابہ کانفرنس دے وچ آ کے تے انشاءاللہ ایتھے تقریر بھی کروں گا تے نعت بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ٹڈوں بھکھے تے پیروں ننگے، ٹڈوں بھکھے تے پیروں ننگے بدن وچ لیراں، اور ٹڈوں بھکھے تے پیروں ننگے بدن وچ لیراں، نال نبی دے نس نس جاون کرن جنگ شریراں، او بھوک لگے تے پتر درختاں، بھوک لگے تے پتر درختاں توڑ شتابی کھاندے، جس ویلے سونے نبی دا چہرہ ویندے فاقے یاد نہ رہندے، اچھی شان نبی دے صحابہ دی، اچھی شان نبی دے صحابہ دی، نہ کوئی انہاں دے نال دا، نہ کوئی انہاں دی چال دا، دین دے نبی تے جان، اچھی شان نبی دے صحابہ دی، اچھی شان نبی دے صحابہ دی، صداقت صدیق دی یارو، عدالت فروق دی یارو، او صداقت صدیق دی یارو، عدالت فروق دی یارو، سخاوت عثمان دی یارو، طاقت علی دی یارو، من دی ہے ساری دنیا، من دی ہے ساری دنیا تے نہیں من دا بے ایمان، اچھی شان نبی دے صحابہ دی، اچھی شان نبی دے صحابہ دی۔ ہن چند شعر جڑے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عظمت دے وچ پیش کراں گا۔ مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، سبحان اللہ پڑھو سارے، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا جانشی تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا جانشی تسلیم کرنا پوسی، سبحان اللہ پڑھو، میرے نالا فکرہ پڑھیا جے، مدنی دے بعد رہبر، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی،
آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی اور صدیق دی صداقت نو جاندا جہان اور صدیق دی صداقت نو جانے دا جہان منیا نبی نو پہلے او منیا نبی نو پہلے آکے اس جوان اللہ اکبر رب العالمین آمین شان مصطفیٰ زندہ باد حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب زندہ باد ماشاءاللہ بھی گج وج کے نعرہ لایا کرو ساڈے علماء اکرام تشریف لائے نے حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی اور صدیق دی صداقت نو جاندا جہان منیا نبی نو پہلے آکے اس جوان منیا نبی نو پہلے آکے اس جوان واری نبی تو ہر شے واری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی صدیق مننا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی 3 میل چاکے موڈے حضرت کی تی سواری اور 3 میل چاکے موڈے حضرت کی تی سواری 3 میل چاکے موڈے حضرت کی تی سواری ناگاں دی زہر سہکے ناگاں دی زہر سہکے عاشق نہ بازی ہاری اور سپاں دی زہر سہکے سپاں دی زہر سہکے صدیق نہ بازی ہاری اور دشمن صدیق تینوں ٹوٹ ٹوٹ کے مرنا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پوسی آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی جزاک اللہ جی رحمت اللہ وبرکاتہ نبی پاک دی ختم نبوت دے انشاءاللہ میں 2 اشعار پیش کرانگا جڑا جڑا نبی دی ختم نبوت نال پیار کر دے ذرا ایک بار اس 2 ہتھاں نو چوکے کو وہ سبحان اللہ آواز نہیں آئی ایک باری بلند آواز نال کو وہ سبحان اللہ ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے جنہ جنہ نو یقین ہے کہ ختم نبوت دا تاج جڑا آمینہ دلال کولے 2 ہتھاں نو چوکے کہو سبحان اللہ ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے وہ جس دیاں توصیفاں تورات دے وچ آیاں وہ جس دیاں توصیفاں تورات دے وچ آیاں وہ جد زلف دیاں قسماں رب پاک نے خود چاہیاں جیویں آقا دی مرضی تے توجہ او جیویں آقا دی مرضی تے رب چہرہ سجایا اے ختم نبوت دا رب تاج پوایا اے وہ سارے نبی جس دے دیدار لئی
سکھ دے رہے جنہیں جنہیں آمینہ دلال دا دیدار کرنا ایک باری کو سبحان اللہ سارے نبی جس دے دیدار لئی سکھ دے رہے حسن دے شاہ اکثر وہ دی ظلف تو رک دے رہے سارے نبیاں دا سارے نبیاں دا امام بنایا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے اب بلا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری ابو بکر نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر موقع کرنے کی تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نماز ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں تم جاؤ گے تو پہلا سوال نماز کا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو اور خود بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں ہم اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو نماز پڑھنے کا حکم دیں ہم کیوں نہیں پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تھا تو جب حکم لے کر نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت نے نہیں پڑھنی میری امت بھی ایسی تھی انہوں نے بھی نہیں پڑھنی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور کم کروا کر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نمازیں تھوڑی کم کر دو تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میں تمہیں 45 نمازوں کا حکم دیتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیچے آتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے 45 نمازوں کا حکم دیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ بھی زیادہ ہیں آپ کی امت نے نہیں پڑھنی اور جائیں کم کروا کر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرش پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ نمازیں تھوڑی اور کم کر دے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیغمبر جاؤ میں 40 نمازوں کا حکم دیتا ہوں اسی طرح پھر نیچے آتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب 40 نمازوں کا حکم ملا ہے پھر اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور کم کرنے کا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیغمبر میں 5 اور کم کرتا ہوں اسی طرح 5 کر کر کم ہوئی جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہم پڑھتے 5 ہیں ثواب 50 کا لکھا جاتا ہے وہ بھی ہم 5 پوری نہیں پڑھتے صدر زیوکار غور کیجئے بات پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بتائی ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء جن 5 نمازوں میں سے ہم ایک نہ ایک چھوڑ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی چھوٹ جاتی ہے ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں جب کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں ہم شادی میں مصروف ہوتے ہیں جب دعوت پہ مصروف ہوتے ہیں ہم کہیں جا گئے ہوتے ہیں اس لیے نماز کوئی نہ کوئی چھوٹ جاتی ہے ان 5 نمازوں سے ہم زمین اللہ تعالیٰ نے کہا تم زمین پر 5 نمازیں پڑھو گے میں ثواب 50 نمازوں کا دوں گا لیکن ہم وہ بھی 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات تو صحیح تھی پھر یہ آپ کی امت نے نہیں پڑھنی تھی 50 نمازوں سے 5 نمازیں تک آئیں 5 ہم نمازیں بھی نہیں صحیح طرح پڑھتے ہاتھ کھڑا کر کر بتائیں کون انشاءاللہ تعالیٰ 5 نمازیں روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ سب نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں اپنے ماں باپ بہن بھائی اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا ہے قبر میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ
حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اور جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اگے 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 حضرت بلال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی اور اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے جیڑے پاسے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے اور جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے اور جیڑے رہندے پڑھ دے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. اسلام